شہاب نامہ کے ریویو کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں۔ یہ آٹو بایوگرافی ہے قدرت اللہ شہاب کی۔ نہایت بہترین کتاب ہے پاکستان کی تاریخ کے طالب علموں کے لیے۔ قدرت اللہ شہاب نے 1940 میں انڈین سول سروس کا امتحان دیا۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے طور پر ضلع بھاگلپور میں تعینات ہوئے۔ وہاں پر جو واقعات ہیں وہاں کے مسلم ہندو فسادات، وہ واقعات انہوں نے لکھے ہیں، کس طرح اپنی ڈیوٹیاں بڑی ایمانداری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے وہ سر انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کتاب ہے اس میں مجھے بڑی خاص بات یہ لگی کہ منظر کشی نہایت بہترین ہوئی ہے۔ تاریخ آپ کو بہت قریب سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ بڑے بڑے جو سربراہان مملکت ہیں ان کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ منظر کشی ایسی کی ہوئی ہے مصنف نے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اس وقت جو واقعہ گزر رہا ہے وہاں پر آپ موجود ہو۔ قدرت اللہ شہاب کو 3 سربراہان مملکت کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک پہلے گورنر جنرل ملک غلام محمد، پھر اس کے بعد گورنر جنرل اور اس کے بعد صدر اسکندر مرزا، میجر جنرل اسکندر مرزا، اور اس کے بعد صدر ایوب کے ساتھ۔ یہ پرائیویٹ سیکریٹری رہے تھے ان کے۔ اس کے بعد وہ ریزائن کر کے چلے گئے اور 3 سال ایگزائل میں رہے کہ ریزائن ان کا قبول نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے سارا لکھا ہے کہ کس طرح غریب الوطنی میں زندگی گزاری 3 سال، اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ قائد اعظم کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ لگا، تو میں اپریل 1947 کی بات تھی، تو میں قائد اعظم کے پاس گیا اور ان کو جا کے دکھایا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں جو مسلمان ہیں ان کے خلاف سازش کی گئی ہے انگریز گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو انہوں نے بڑا برا منایا کہ یہ ڈاکیومنٹ آپ میرے پاس کیوں لے کے آئے، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے۔ تو یہ ایمانداری تھی قائد اعظم کی۔ اس کے بعد جو باؤنڈری کمیشن نے فیصلے کیے ان میں جو زیادتیاں ہوئیں پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد جو چیزیں ملنی تھی ہمیں، پیسے وغیرہ جو ملنے تھے ڈسٹریبیوشن کے وقت جو طے پایا تھا، وہ ایمانداری کا جو تقاضا تھا اس حساب سے نہیں ملے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے باؤنڈری کمیشن کی وجہ سے ہی ہوا، اور اگر یہ صحیح علاقے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تو مسئلہ کشمیر ہونا ہی نہیں تھا۔ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ پاکستان آئے اور انہوں نے آ کے دعوے کیے کہ ہمارے پاس وہاں پر اتنے کچھ تھا اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے غلط دعوے کیے، کچھ لوگوں نے سچے دعوے کیے، کچھ لوگوں نے ایمانداری کا ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے بے ایمانی بھی کی۔ لکھتے ہیں کہ ایک ایماندار بندہ میرے پاس آیا، درخواست تھی، اس میں رسید تھی اوریجنل، اس کی آٹے کی چکی تھی وہاں پر انڈیا میں۔ تو پاکستان جب آیا تو اس نے کہا جی میرے پاس آٹے کی چکی تھی آج سے 5 سال پہلے، اور 2000 کی تھی، اب مجھے یا 2000 دیے جائیں، آٹے کی چکی لگوا کے دی جائے تاکہ میں گزارا کر سکوں۔ کہتا میں کمیشن میں شامل تھا، تو ہمارا جو کمیشن تھا وہ 5000 سے اوپر کے جو تھے اساسات ان کا فیصلہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کرو، لکھو درخواست اور اس میں کہو کہ 5 سال پہلے کیونکہ یہ چکی لگوائی تھی تو اب جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اب مجھے اتنے پیسے دیے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب کیسی بات کرتے ہیں، پرانی چیز کی قیمت جو ہے وہ گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ اس طرح کے ایماندار بھی لوگ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر جنگ کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ تو لکھتے ہیں بہت سارے واقعات۔ ایک بڑھیا آئی، اس کا مسئلہ تھا زمین کا، پٹواری اس کا مسئلہ نہیں تھا حل کر، رشوت مانگ رہا تھا۔ تو میں نے گاڑی نکال لی، اسی ٹائم بڑھیا کے ساتھ چلا گیا اور پٹواری کو جا کے اس کے گاؤں میں کہا کہ آپ اس کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہے، تو وہ قسمیں اٹھانے لگ پڑا، قرآن کریم لے آیا صندوق میں بند کر کے کہ نہیں جی میں تو سچا ہوں، یہ بڑھیا غلط بات کر رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اب کس طرح مسئلہ حل کیا جائے۔ تو ایک نوجوان تھا وہاں پر، اس نے کہا جی صاحب یہ صندوق میں جو چیز ہے نا اس کے، وہ ذرا دیکھیں صندوق کو کھول کے۔ تو صندوق جب دیکھا تو اس میں کاغذات تھے، قرآن کریم وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ فوراً ان کا مسئلہ حل کرو، بڑھیا کا مسئلہ حل کیا۔
تو بڑھیا نے بڑے ہی معصومانہ طریقے سے جو دوپٹہ ہے اس کے پلو سے 16 آنے نکالے اور میری جیب میں ڈال دیے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کچھ نہیں کہا بڑھیا کو، اور وہ میری واحد جو پوری سروس کی رشوت ہے وہ میں نے رکھ لی، اور آج تک میں نے وہ 16 آنے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔